السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ العلق، اور آج آخری آیات ہیں۔ آیات مقدسہ 14 تا 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، سورۃ العلق کے آغاز سے یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ رب العزت کی جو پہلی وحی ہے اور اس کی آیات پہلی جو نازل ہوئیں، اور اس میں پھر سورہ مقدسہ کہ اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ پیغام دے دیا کہ آپ کو کون سا ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ ایک طاغوتی نظام ہے، اور وہ طاغوتی نظام، اس کا کون پیچھے سردار ہے؟ ابو جہل ہے۔ کون حکمران ہے؟ اس کا ابو جہل اور اس کا مافیا ہے۔ یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، یہ طاغوتی طاقت ہے، اور یہ طاغوت کرتے کیا ہیں؟ متکبر ہیں۔ ان کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اور اگر حضور مسجد میں آتے ہیں، مسجد حرام میں، تو آپ پر تشدد کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے روکتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے گھر میں تو نماز سے نہیں روکا جا سکتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجد حرام ہے، اتنی بڑی مسجد جو مرکز ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مرکز، آدم علیہ السلام کا مرکز، تمام انبیاء کا مرکز، تو یہاں سے روکتے ہو۔ یہاں سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ مساجد میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے روکنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ کوئی مسجد میں نہ آئے، یہ بھی ظلم ہے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر سے تم کیسے روک سکتے ہو؟ آج ہم نے فرقہ وریت کے عنوان سے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی، 1.5-2 اینٹ کی مسجد بنائی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ میرے عزیزو، مسجد کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے یہ۔ ان المساجد للہ، مسجد سے تم کیسے روک سکتے ہو؟ کوئی ایسی گفتگو، ایسا بیانیہ، ایسا رویہ، ایسے حالات اگر آپ پیدا کرتے ہیں جس سے لوگ مسلمان مسجدوں سے دور ہو جائیں، تو میرے عزیزو یہ ظلم ہے، یاد رکھیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ یہ لوگ تو اللہ رب العزت کی مساجد سے روکتے ہیں اور اس میں فساد پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اصولاً تو ان کو ان کے مطابق چلنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کذب وتولی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا، منہ موڑ لیا، اپنا مافیا مضبوط کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے۔ اور وہ معاہدہ جو حلف الفضول کا 586 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے
ایک معاہدہ قائم کیا تھا، اس کو توڑ دیا۔ اس معاہدے کی بنیاد کیا تھی؟ معاہدے کی بنیاد انسانیت تھی، انسانی حقوق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے ان کو؟ ان کے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ کو مانتے بھی ہیں یہ، ان کو پتہ ہے کہ بیت اللہ الحرام اللہ کا گھر ہے، یہ مرکز ہے، وہاں اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ پہلے بھی بولا تھا کلا ان الانسان لیطغی، انسان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، ابو جہل اور اس مافیا کے بارے میں یہ طاغوتی نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آئے گا، اگر یہ تکذیب کر کے منہ موڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے گا، آپ کی رہنمائی کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو تو آگے جماعت سازی میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو یہ باز نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، سنیے میرے عزیزو، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو گھسیٹیں گے چوٹی سے پکڑ کے، ناسیہ پیشانی سے پکڑ کے، ہم ان کے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے زمین پر۔ یہ سمجھتا ہے میں سردار ہوں، میں اشرافیہ ہوں، میرے پاس سارے وسائل ہیں، اختیارات ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، متکبر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کی پیشانی سے پکڑوں گا اور ان کو زمین پر گھسیٹوں گا۔ لنصفعن جمع کا صیغہ ہے، ہم گھسیٹیں گے۔ ہم سے کیا مراد؟ اللہ کی سچی جماعتیں جو ہیں وہ گھسیٹیں گی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ ہے، گھسیٹا نہیں ہے پھر انہوں نے؟ غزوہ بدر میں ان ظالموں کو گھسیٹا، اور گھسیٹ کر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے 70 سرداروں کو مار دیا، جہنم رسید کر دیا۔ یہ ہے میرے عزیزوں گھسیٹنا، یہ اللہ کی سچی جماعت نے ایسا کام کر دیا، حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعت۔ اور یہ جو پیشانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم بڑے اونچے ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، اللہ کہتے ہیں ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یاد رکھو یہ پیشانی، یہ چوٹی، یہ جھوٹی ہے، کاذبہ جھوٹی ہے، خاطیہ مجرم ہے۔ یہ آج کے دور کا سامراج طاغوت، وہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور اس کا اتحادی بلاگ اور ہمارے ایجنٹ مسلمان ممالک حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناصیت بڑی اونچی ہماری چوٹی ہے سر کی، یعنی ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، وسائل ہیں۔ اور آج کا ظالم مافیا یہ ٹرمپ کی قیادت میں، امریکی صدر کی قیادت میں، آج بھی اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی فیصلے کریں میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سوء اتفاق یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو مسلمان، نام نہاد مسلمان ہیں، ایجنٹی کا کردار ادا کر کے ان کو موقع دیتے ہیں۔ یہی صورتحال میرے عزیزو ایسی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو یہ ان کی شہرت، یہ ان کے پاس وسائل، یہ ان کے پاس اختیارات، یہ اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم شریف النفس ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ جھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ ان کا مافیا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس لے آؤ، بلاؤ اپنی مجلس والوں کو۔ یہ دار الندوہ میں بیٹھ کے جو مشورے تم کرتے ہو، سارے شیطان جمع ہو کے آ جاؤ، ایک طرف تم آ جاؤ، سارا مکہ کا جو مافیا ہے اور تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہارے وسائل آ جائیں، اور دوسرا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی بلائیں گے، جو اللہ رب العزت کی جماعتیں ہیں وہ بھی آئیں گی۔
ایک طرف اللہ کی جماعتیں ہیں، حزب اللہ سچی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، دوسری طرف یہ دار الندوہ والے ابو جہل کی قیادت میں آ جاؤ۔ آئے، کیا ہوا پھر میرے عزیزو؟ غزوہ بدر کے موقع پر جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے وسائل لے کے، طاقت لے کے ابو جہل پہنچتا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نکلیے جی، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ یہ ظالم مافیا شکست کھا جاتا ہے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، صحابہ کا مذاق اڑانے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کرنے والے آج خاک میں مل گئے۔ دو نوجوان، چھوٹی عمر کے نوجوان، حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو لٹایا اور گلے پہ چھری پھیر دی۔ یہ ہے وہ سچی جماعت۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں گے۔ یہاں سے میرے عزیزو یہ واضح ہو گیا، مقابلہ ضروری ہے۔ دعاؤں سے انقلابات نہیں آتے، سسٹم تبدیل نہیں ہوتے، جد و جہد سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ تم بھی آؤ میدان میں، ہم بھی آئیں گے، ہماری جماعت بھی آئے گی۔ تو میدان میں اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، کیوں نہیں اللہ مدد فرمائیں گے؟ لیکن کوشش تو کرو۔ فوراً ہم مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً ہم تھک جاتے ہیں، فکری طور پہ شعور حاصل نہیں کرتے، دوسروں کو ایجنٹیاں کرتے ہو، ظلم کا ساتھ دیتے ہو، ظالم حکومتوں کا ساتھ دیتے ہو، تو محض دعاؤں سے کیسے نتائج نکلیں گے؟ آج لاکھوں کے مجمع ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور حالات کی بہتری کے لیے، اور ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ آخر میں اللہ نے بڑا واضح اصول ارشاد فرما دیا، کلا، یہ تیسرا کلا آ گیا ہے۔ پہلے آیا تھا کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لا یطغی، یہ طاغوتی نظام ہے۔ پھر آیا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ طاغوتی نظام یہ ایسے باز نہیں آئیں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ مقابلہ کرنا پڑے گا، تیار ہو جو مقابلے کے لیے۔ اور تیسری بات، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یہ آیت مقدسہ سجدہ تلاوت بھی ہے اس میں، جو ہمارے احباب سنیں گے تو وہ سجدہ تلاوت بھی کریں گے۔ اس کا طریقہ کار اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے میں جانا ہے، اور 3 تسبیحات جتنی بھی پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی بات نہیں ماننی، یعنی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب مقابلے کا وقت ہے، اور کیا کرنا ہے؟ واسجد واقترب، اور اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ سے دور نہیں ہونا۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں کسی کام سے بھی تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے، مضبوط کیجئے۔ لہٰذا اول، آخر، درمیان، سب جگہ پر ہم نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ یہ ظالم مافیا، شیطانی تھنک ٹینک، جتنے بھی بدماشیاں ہیں میرے عزیزو، یقیناً وسائل ان کے مطابق ہم نے تیار کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی اور یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہیں کامیاب تو ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹے ہیں، ایک وقت میں شکست کھا جائیں گے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، ان ظالم ایجنٹوں سے چھٹکارا حاصل کرو۔ یہ طاغوتی نظام ہے جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھو اور سچی جماعت پیدا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔